اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین المکرمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والفجر یوٹیوب چینل کا اور ان کے ذمہ داروں کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ حضرات سے خطاب کر سکوں۔ یہ مجلس عزا برائے ایصال ثواب ہے۔ میں ابتدائی میں آپ کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر جتنے لوگوں نے اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے اور جتنے مرحومین کے نام یہ مجلس عزا رکھی گئی ہے ان سب کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ اسی ایصال ثواب کی مجلس کے عنوان کے لیے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، یہ سورہ ملک کی ابتدائی آیات کریمہ ہیں جس میں پروردگار عالم صاف طور پر اور واضح طور پر موت اور حیات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ابتدائی آیت میں پروردگار عالم اپنی قدرت اور اپنی حکومت اور اپنی اتھارٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، ساری حکومت، ساری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، نہ تنہا اس کے ہاتھ میں ساری مملکت ہے اور حکومت ہے بلکہ وہ اختیار بھی رکھتا ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ چونکہ وہ مالک بھی ہے اور قادر بھی ہے، اس کی مالکیت اور اس کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ دوسری آیہ کریمہ میں اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ پروردگار عالم نے اپنے قدرت سے موت کو پیدا کیا ہے اور اپنی قادریت سے حیات کو پیدا کیا ہے۔ خلقت موت اور حیات در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہترین نشانی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں کئی چیزیں ہیں جن پر اللہ نے روشنی ڈالی ہے اور مفسرین کرام نے اس آیہ کریمہ سے ان چیزوں کو لیا ہے اور ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ان میں سے اس مجلس عزا میں 6 پوائنٹس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جس کی طرف آیت نے اشارہ کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، یعنی موت بھی حیات کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ نے موت کو کریٹ کیا ہے، اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے۔ اسی لفظ سے اور اسی جملے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، در حقیقت موت ایک بقا کا نام ہے۔ موت یعنی فنا ہو جانا نہیں، موت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہے۔ اگر موت فنا کا نام ہوتا تو پروردگار عالم کبھی اسے اپنی مخلوق قرار نہ دیتا۔ جو چیز پیدا ہوتی ہے، جو چیز وجود میں لائی جاتی ہے، جو چیز کریٹ ہوتی ہے، اس پر فنا کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ تو موت
عدم نہیں ہے، در حقیقت موت وجود ہے، صرف اس لیے بعض علماء کرام نے جب بھی موت کی بات کی ہے تو اس کو انتقال کے طور پر استعمال کیا ہے۔ انتقال یعنی ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف چلے جانا۔ تو موت ایک وجود ہے، موت ایگزسٹنس ہے، اگرچہ ہم اس کو فنا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری نگاہوں میں زندگی کا معنی کچھ اور ہے، اللہ کی نگاہوں میں زندگی اور لائف کا معنی کچھ اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سانس لینے کا نام زندگی ہے، ہم سمجھتے ہیں چلنے پھرنے کا نام زندگی ہے، ہم سمجھتے ہیں اٹھنے بیٹھنے کا نام زندگی ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں زندگی کا معنی اور مفہوم کچھ اور ہی ہے۔ اللہ کی اطاعت میں زندگی ہے، رسول کی پیروی میں زندگی ہے، لوگوں کی خدمت میں زندگی ہے۔ چونکہ تصور زندگی الگ ہے تو لہٰذا یہاں سے چلے جانے کو، سانس کے رک جانے کو ہم موت سمجھتے ہیں۔ در حقیقت یہ موت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے جو اس آیت کریمہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ موت کا ذکر پہلے کیا ہے اور حیات کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ پہلے اللہ نے موت کو پیدا کیا اور اس کے بعد حیات کو پیدا کیا۔ علماء کرام کے درمیان گفتگو ہے کہ موت کو اللہ نے پہلے کیوں ذکر کیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ موت کا تعلق اور کنیکشن دنیا سے ہے اور حیات، حقیقی حیات کا کنیکشن اور رابطہ آخرت سے ہے، اور دنیا پہلے ہے اور آخرت بعد میں ہے، تو موت کا تذکرہ پہلے ہوا ہے اور حیات کا تذکرہ بعد میں کیا گیا ہے۔ یا ہو سکتا ہے موت کا مطلب یعنی مٹی کے اندر چلے جانا، یعنی قبر میں دفن ہو جانا، حیات کا مطلب ہے اسی مٹی سے اٹھنا اور ہمارا حشر اور نشر۔ چونکہ حشر اور نشر کا مرحلہ بعد میں وجود میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد حیات کا ذکر کیا ہے۔ یا کسی بزرگ عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس کی پیشانی پر لکھ دی جاتی ہے کہ وہ مرنے والا ہے، یعنی موت کا ذکر اس کی ولادت ہی سے ہو جاتا ہے، یعنی پیدا ہونا در حقیقت مرنے کی دلیل اور اس دنیا سے جانے کی نشاندہی ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہاں پر موت کا ذکر پہلے کیا ہے اور حیات کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے اس آیت کریمہ میں، جو عام طور پر ہمارا نوجوان یہ سوال کرتا ہے اور سوال ہونا بھی چاہیے کہ پروردگار عالم نے موت اور حیات کو پیدا کیوں کیا ہے، موت اور حیات کو پروردگار عالم نے خلق کیوں کیا ہے، کس لیے ہمیں پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا، اور پروردگار عالم کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ انجام دیتا ہے بغیر حکمت اور بغیر مقصد کے نہیں ہوتا۔ جہاں پر وہ قادر ہے، جہاں پر وہ مالک ہے، وہیں پر وہ حکیم بھی ہے۔ حکیم یعنی دی وائز، وزڈم کے ساتھ وہ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے، اور حکیم انسان کوئی بھی کام بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی گول اور بغیر کسی ہدف کے نہیں کرتا۔ اس کا بات کرنا بھی ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے، اس کا چپ رہنا بھی ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ یہ عام حکماء کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے جس میں کوئی حکمت نہ موجود ہو، کوئی وزڈم نہ موجود ہو۔ تو اللہ خالق حکمت بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، تو وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں خلق کیا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا، اور ہمیں جو مارتا ہے، ہمیں موت دیتا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں کہی ہے یا ایک شارٹ سینٹنس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس مقصد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی یہ زندگی ہماری اور یہ ہماری موت ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، ہمارے لیے امتحان ہے۔ زندگی بھی امتحان کے لیے ہے اور موت بھی امتحان کے لیے۔ فرق صرف اتنا ہے، زندگی میدان امتحان ہے اور موت اس امتحان کے رزلٹ کو اور اس امتحان کے نتیجے کو دیکھنے کا میدان اور دیکھنے کی فیلڈ ہے۔ در حقیقت جو دنیا میں ہم کام انجام دیتے ہیں،
جو دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں اس کے حساب و کتاب کا دن اور حساب و کتاب کا مرحلہ موت کے بعد انسان سے لیا جائے گا اور انسان سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، موت بھی اور حیات بھی صرف اور صرف ٹیسٹ کے لیے۔ اور جو ہماری زندگی میں کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی مشکلات آتی ہیں، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی ٹھوکریں لگتی ہیں، کبھی انسان کی آرزویں پوری نہیں ہوتی، کبھی انسان پریشانیوں میں ڈوب جاتا ہے، طوفان ہیں، زلزلے ہیں، چاہے وہ نیچرل پریشانیاں ہوں جو کاز اور ایفیکٹ کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں، چاہے وہ پریشانیاں دوسروں کی طرف سے ہمارے سامنے کھڑی کی جاتی ہیں۔ ان ساری پریشانیوں کے پیچھے ایک ہی راز چھپا ہوتا ہے، وہ راز ہے کہ ہم کس طرح ان پریشانیوں کو لیتے ہیں، کس طرح ان پریشانیوں میں ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے۔ اگر زندگی کے ہر مرحلے کو ہم ٹیسٹ کی صورت میں دیکھیں گے تو ہمارے اندر امید جاگتی ہے، ہمارے اندر ایک محنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم جان توڑ کوشش کرتے ہیں۔ کسی اسٹوڈنٹ کے لیے جب اسکول کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ نیکسٹ ویک یا نیکسٹ منتھ میں تم سے ٹیسٹ لیا جائے گا یا تمہارا امتحان ہوگا، تو ایک طالب علم، بہترین طالب علم، عقلمند طالب علم، ایک سمجھدار طالب علم وہ غفلت میں زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ کوشش کرے گا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کرے۔ تو دنیا کو جس طرح ہم ایک یونیورسٹی کی صورت میں دیکھتے ہیں، کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی فیل ہوتا ہے، کوئی ٹیسٹ دیتا ہے اور کوئی ٹیسٹ میں ناکام ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ہم آخرت کو بھی ایک بڑی یونیورسٹی کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس دنیا میں کی یونیورسٹی میں ہم نے ایڈمیشن لیا ہے اور ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم سے ٹیسٹ لیا جائے گا، ہم اس ٹیسٹ میں پاس ہوئے ہیں یا ہم ٹیسٹ میں فیل ہوئے ہیں، آیا ہم اس ٹیسٹ کے سائے میں ہم نے نیکیاں انجام دی ہیں یا ٹیسٹ کے سائے میں ہم نے برائیاں اور خطائیں انجام دی ہیں۔ جن لوگوں نے نیکیاں انجام دی ہیں ان کو جزا دی جائے گی، ریوارڈ دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اس ٹیسٹ میں ناکامی حاصل کی اور ان کو رزلٹ اچھا نہیں رہا تو ان کو پنشمنٹ دی جائے گی۔ در حقیقت دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت جو ہے وہ جزا اور حساب کی جگہ ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کی جگہ ہے۔ تو پروردگار عالم نے جو موت اور حیات کو خلق کیا، مین ریزن جو ہے وہ ٹیسٹ ہے۔ ہاں، کبھی کبھار ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ بلا ہے یا عذاب ہے یا پنشمنٹ کہہ کر لوگوں کو ڈرا دیا جاتا ہے، ان کے اندر فیئر اور خوف کو کریٹ کیا جاتا ہے، ایسا انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ زندگی میں جو ڈر جاتا ہے، در حقیقت ان چیزوں کو ٹیسٹ کے طور پر لے تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ شاید یہ جملہ مشہور ہے، مجھے نہیں معلوم کس امام سے نقل کیا گیا ہے، میں معصوم کا نام لے کر اس روایت کو نقل کرتا ہوں کہ کس طرح ہم یہ جانیں کہ جو بلا، جو بیماری، جو مشکل ہمارے زندگی میں آئی ہے وہ بلا ہے، عذاب ہے یا آزمائش اور ٹیسٹ ہے۔ تو معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مصیبت کے موقع پر، بلاؤں کے موقع پر تمہارا رخ اللہ کی طرف ہو، تم دوڑ کر اللہ کی طرف جا رہے ہیں یا اللہ کی طرف آ رہے ہیں، تو سمجھ جاؤ یہ ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، تمہیں صبر کرنا ہوگا، تمہیں ٹالریٹ کرنا ہوگا، اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونا ہوگا۔ اگر یہی مصیبت، یہی پریشانی تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہے، تم گناہوں کی طرف اور چلتے چلے جا رہے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ تمہارے لیے عذاب ہے اور پنشمنٹ ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم اس ٹیسٹ کو، اس امتحان کو کسی اور ڈائریکشن میں لے جائیں جو ہماری زندگی کے لیے عذاب بن جائے۔ اس لیے پروردگار عالم کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور یہ آزمائش اور یہ ٹیسٹ سب کے لیے ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، چاہے وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، چاہے وہ گناہگار اور فاسق ہو، جو کوئی بھی اس دنیا میں آتا ہے اس سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ ہاں، ٹیسٹ کی نوعیت اور ٹائپ آف دا ٹیسٹ یہ الگ الگ ہو سکتا ہے۔ کسی کا امتحان، کسی کا ٹیسٹ مال کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، کسی کا مقام کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، کسی کا اولاد کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، کسی کا اداروں میں خدمتوں کے ذریعے سے لیا جاتا ہے۔ ہر انسان کو ٹیسٹ دینا ہوگا۔ انبیاء نے اپنی زندگیوں میں امتحان دیا ہے، رسولوں نے اپنی زندگی میں امتحان دیا ہے، اور اماموں نے ہمارے اپنی زندگی میں امتحان دیا۔ لِیَبْلُوَکُمْ ان جنرل، پروردگار عالم سب سے
سے امتحان لے گا۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے جو خوبصورت پوائنٹ ہے، جو آج کے زمانے میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس بات کی طرف ہم توجہ کریں۔ اب ٹیسٹ کس لیے؟ ٹیسٹ کا نتیجہ کیا ہے؟ ٹیسٹ کا رزلٹ کیا ہے؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کتنا خوبصورت کلام ہے پروردگار عالم کا، اور کتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ امتحان کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ کون کتنا عمل انجام دیتا ہے، کون کتنا کام کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں وہی کام سب سے معتبر، سب سے مضبوط اور سب سے اسٹرانگ اور مستحکم ہوگا، جو کام اچھا ہوگا، جو کام پاک نیتوں کے ساتھ ہوگا، جو کام کلیئر انٹینشن کے ساتھ ہوگا، جو کام سنسیئرٹی کے ساتھ ہوگا۔ ممکن ہے وہ کام چھوٹا ہو، وہ کام کم ہو، وہ کام کسی کو دکھائی نہ دیتا ہو، لیکن سنسیئرٹی کے ساتھ ہو، پاک انٹینشن کے ساتھ ہو، تو پروردگار عالم اس کام کو تولتا ہے اور اس کام کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اس لیے خود اسی نے کہا ہے کہ ہم آپ کے کاموں کی کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹیٹی نہیں دیکھتے ہیں۔ اگرچہ بعض جگہوں پر کوانٹیٹی کا فائدہ ہے، نمبر کا فائدہ ہے، جتنے لوگ نماز جماعت میں بڑھتے چلے جائیں گے اس نمبر کا فائدہ ہے، انسان کو ثواب ملتا چلا جائے گا، لیکن اکثر و بیشتر مقامات پر جس چیز کا فائدہ ہے وہ انسان کی کوالٹی کا فائدہ ہے۔ کہ ہم یہ تصور نہ کریں کہ کتنے کام ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، دیکھیں سارے کام ادھورے رہ جائیں، بلکہ اس بات کے لیے کوشش کریں کہ کام انسان اخلاص کے دائرے میں کرے۔ کام کبھی کبھار کم ہوتا ہے، کام کبھی کبھار چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اتنا پاک اور پیور ہوتا ہے کہ وہ کام اللہ کی نگاہوں میں بڑے بڑے کاموں سے زیادہ بڑا تصور کیا جاتا ہے۔ مثال ہمارے لیے بہت ساری مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ مولا کائنات کی فضیلت میں یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ بارہا ہم جنگ خندق کو جب بیان کرتے ہیں تو مولا کائنات کی فضیلت میں اس حدیث سے پیغمبر اسلام کا ذکر کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت، علی کا ایک وار خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے۔ کہاں عبادت اور کہاں ضربت؟ ضربت بے شعور ہے، ضربت میں کوئی سینس نہیں ہے، لیکن عبادت باشعور ہے، اس عبادتوں میں سینس پایا جاتا ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جنگ خندق میں علی کی وہ ایک ضربت ثقلین یعنی دو جہانوں کی عبادت سے بہتر ہے، یا دو جہانوں کی عبادت سے بہتر ہے، یا دو جہان میں رہنے والے لوگوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کوئی بھی ترجمہ انسان کر سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ضربت اتنی قیمتی بن جائے اور اتنی ویلیوبل بن جائے؟ اس کے پیچھے جو راز چھپا ہوا ہے وہ راز مولا کائنات کا وہ اخلاص ہے، مولا کائنات کی وہ سنسیئرٹی ہے۔ جو کام وقت پر پورا ہوتا ہے، جو کام وقت پر کیا جاتا ہے، جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، وہ کام ایک ہو، وہ کام چھوٹا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کو 1000 میں بدل دیتا ہے، اور اس 1000 کو لاکھوں میں بدل دیتا ہے، اور اس چھوٹے کام کو پروردگار عالم مضبوطی عطا کرتا اور بڑا بنا دیتا ہے۔ کائنات کے کسی بھی شجاع انسان کے لیے، کسی بھی مجاہد انسان کے لیے ایسی فضیلت بیان نہیں کی گئی ہے جیسی فضیلت مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بیان کی گئی۔ یہ شجاعت مولا کائنات کی معنی رکھتی ہے، اس لیے کہ وہ سنسیئرٹی کے ساتھ ہے، وہ سمجھداری کے ساتھ ہے، اور وقت پر کام آنے والی وہ جنگ ہے اور ضربت ہے جو خوبصورتی کے ساتھ پیغمبر اسلام نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے ثواب کا ذکر کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے احسن و عملا، کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے عمل کو ہم پاک کریں، عمل کو ہم پیوریفائی کریں۔ جتنا عمل پیوریفائڈ ہوگا اللہ کی نگاہوں میں وہ عمل معتبر ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے خطاب کر کے کسی حدیث میں ارشاد فرمایا یا علی، اگر تم یہ دیکھو کہ لوگ کثرت عمل میں مصروف ہیں، کتنے سجدے کیے، کتنی رکعت نماز پڑھی ہے، کتنے روزے رکھے، کثرت عمل میں مصروف ہیں، اذا رأیت الناس یشتغلون بکثرت العمل فاشتغل انت بصفوۃ العمل، تم اپنے آپ کو اعمال کے پاک کرنے میں لگ جاؤ۔
جتنا عمل پاک ہوگا اللہ کی نگاہوں میں معتبر ہوگا۔ پروردگار کہتا ہے ہم ٹیسٹ لیں گے تم سے، درجے عطا کریں گے، سٹیٹس تمہیں عطا کریں گے، مقام تمہیں عطا کریں گے۔ درجے، مقام، سٹیٹس، گریڈز جو اللہ کی بارگاہ میں انسان کو ملتے ہیں وہ احسن و عمل کے نتیجے میں ہیں۔ عمل پاک ہوتا جائے گریڈ بڑھتا چلا جائے گا۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ احسن و عملا، بہترین عمل کون کرے گا ہم امتحان لیتے ہیں۔ تو یہ شوق دلاتی ہے کہ آیہ کریمہ انسان کو شوق دلاتی ہے کہ انسان کوشش کرے اچھا عمل اپنی زندگی میں انجام دے۔ میں میرے نوجوانوں سے، میرے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے جب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مجلس کو سن رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ان کی زندگی میں، کیا میں اپنے لیے کہوں کہ میری زندگی میں کون سا ایسا کام ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس سے میں اچھا کہہ سکتا ہوں۔ کوئی ایک کام کا تصور ہم کر سکتے ہیں اپنے ذہن میں کہ میں کہوں کہ یہ کام جو میں نے کیا تھا وہ سب سے اچھا کام تھا۔ جی آپ صحیح سوچ رہے ہیں، کئی کام ہماری زندگی میں ہو سکتے ہیں، ہم اچھا کام کرتے ہیں، وہی اچھے کام در حقیقت ہماری شخصیت بناتے ہیں، وہی اچھے کام ہماری پرسنالٹی بلڈ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی زندگی میں ممکن ہے کوئی کام نہ ہو، اگر ہم سوچیں، کاغذ پر لکھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے کتنے کام انجام دیے ہیں، نیک کام ہو اور اچھے کام ہو، تو شاید ہم 1 یا 2 یا 3 کام بھی اپنی کمپلیٹ لائف میں لکھ نہ پائیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے قیامت میں پریشانی ہوگی۔ اکاؤنٹیبلٹی میں اگر ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس انٹرویو میں، اس ٹیسٹ میں ہم فیل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہارے اعمال نامے میں تم خود لکھو کہ تم نے کتنے اچھے کام کیے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت پیغام ہے کہ موت کا ذکر پہلے کیا اور اس کے بعد ٹیسٹ کی بات کی، اور اس کے بعد کا ہم تم سے حساب لیں گے، وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اچھے اعمال کا حساب لیں گے۔ ممکن ہے کبھی کبھار انسان مایوس ہو جاتا ہے، ارے میری زندگی 50 سال کی گزر گئی، 40 سال کی زندگی ختم ہو گئی، 60 سال کی زندگی ختم ہو گئی، میں نے اچھا کام نہیں کیا ہے یا میں نے اچھے کام نہیں کیے ہیں۔ کبھی کبھار ممکن ہے انسان کی زندگی میں انسان مایوس ہونے لگتا ہے، انسان جو ہے وہ پشیمان ہونے لگتا ہے، ممکن ہوپ لیس ہو جائے، تو پھر اب زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ میں آئندہ چل کر ٹیسٹ میں فیل ہو جاؤں گا یا امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مایوسی نہ ہو، جب بھی انسان جاگے دیر نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی انسان جاگ جائے، ارادہ بنائے کل سے مجھے ایسے کام کرنے ہیں جن کاموں کو اللہ اچھا کہہ رہا ہے، اللہ نیک کہہ رہا ہے، میں وہ کام کروں اور میں اب اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ کبھی افسوس ہوتا ہے، مایوسی چھا جاتی ہے۔ مایوسی گناہان کبیرہ میں سے ہے، مایوسی میجر سنس میں سے ایک ہے، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کرتا ہے۔ بڑی خوبصورت آیہ کریمہ اینڈ ہوتی ہے اس لفظ پر، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے ٹیسٹ لے گا، سب کا امتحان لے گا، سب کے احسان و اعمال پر ریوارڈ دے گا، سب کو جزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ انبریکیبل ہے۔ عزیز عزت کبھی کبھار کہتے ہیں جو ٹوٹتا نہیں ہے، جو بریک نہیں ہوتا اسے عزیز کہتے ہیں۔ ہم مومن کو بھی کہتے ہیں نا عزت والا ہے، اور کیوں کہتے ہیں مومن کو عزت والا ہے؟ اس کی جان ممکن ہے چلی جائے، وہ اپنی عزت کو، اپنی پرسنالٹی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے۔ مومن وہ محافظ ہوتا ہے اپنی عزت کا اور اپنے وقار کا اور اپنی ڈگنیٹی کا، تو اس لیے مومن کو عزیز کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے، وہ قانون کو توڑتا نہیں ہے، وہ قانون کو بریک نہیں کرتا، وہ عادل ہے، وہ قانون کی رعایت کرے گا، سب سے حساب لے گا۔ لیکن ہمارے لیے ایک پیغام یہ ہے آیت کے آخری حصے میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ تمہاری زندگی میں کچھ شارٹ کمنگس ہیں، تمہاری زندگی میں کچھ مسٹیکس ہیں، تمہاری زندگی میں ممکن ہے کبھی کبھار ڈیویشنز نظر آتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹتے ہوئے تم نظر آتے ہو، گھبراؤ نہیں، لوٹ کر آؤ، یو ٹرن لو، اللہ کے راستے پر آؤ، اور وہاں پر جب آ جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تمہارے گزشتہ گناہوں کو، تمہارے شارٹ کمنگس کو معاف کر دیتا ہے۔ گھبرانا نہیں، نا امید مت ہو جانا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، کتنا یہ جملہ غفور کا جملہ انسان کے اندر ہوپ کو جگاتا ہے، انسان کے اندر
امید کو جگاتا ہے. ارے مجھے ٹھوکر لگ گئی، میں نے تھوڑا بہت پیپر لکھنے میں ٹیسٹ میں غلطی کر دی ہے، کیا مجھے نمبر نہیں ملیں گے، کیا میں پاس نہیں ہو جاؤں گا؟ اگر انسان کے اندر صرف پچھتاوا ہو، صرف ریگریٹنس ہو، اور اس کے بعد انسان اللہ پر بھروسہ کرے، ارے وہ غفور ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، انسان لوٹ کر آئے، پھر دوسرے ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے، اللہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، ہماری رحمت تمہیں گھیر لے گی، ہماری رحمت کی چادر تمہیں اپنے سائے میں لے لے گی. وَهُوَ العزیز الغفور، بڑا پیارا لفظ ہے غفور، بڑا پیارا لفظ ہے رحیم، بڑا پیارا لفظ ہے عزیز. ہمارا خدا حاکم بھی ہے، ہمارا خدا خالق بھی ہے، وہ امتحان بھی لیتا ہے، اور امتحان لینے کے ساتھ ساتھ وہ عزیز بھی ہے، سخت امتحان بھی ہوگا، اور غلطیوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، وہ غفور بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں. جو امتحان اللہ ہم سے لینے جا رہا ہے، ہر ٹیسٹ میں ہم کامیاب ہونے کی کوشش کریں. اگر انسان اس مرحلے میں اس طرح سوچے تو اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام کی ہم تعریف کیوں کرتے ہیں، کیوں ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، کیوں ان کے مصائب بیان کرتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری تاریخ اس بات پر گواہ ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی ٹیسٹ لیے ہیں، ہر ٹیسٹ میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی، اتنی کامیابی حاصل کی کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ آبرومند بن گئے. یا وجیہن عند اللہ، اے اللہ کی بارگاہ میں آبرومند، ریسپیکٹفل، اور اللہ کی بارگاہ میں جس مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو ہماری زندگی کے لیے، وہ ہماری آخرت کے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں. وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے بعد اور اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے کے بعد ان کو وہ مقام دیا گیا جو مقام دنیا میں کسی کو نہیں ملا ہے. کربلا میدان ٹیسٹ ہے، امتحان کا میدان. اس لیے امتحان کے میدان میں ہمیں میریکلز نظر نہیں آئیں گے، ہمیں کرامتیں نظر نہیں آئیں گی. اگر حسین چاہتے تو پانی کو اشارہ کر سکتے تھے کہ پانی جو فرات کا بہہ رہا تھا یزید کے لشکر کی طرف، اس کے رخ کو ایک اشارے سے موڑ سکتے تھے. لیکن مرحلہ امتحان کا تھا، تو مرحلہ ٹیسٹ کا تھا، تو ایمانداری کے ساتھ بغیر کسی معجزات و کرامات کے آپ نے اس ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کی. بڑا مشکل ٹیسٹ تھا جو حسین علیہ السلام سے لیا گیا. کتنا خوبصورت جملہ ہے، درد بھرا جملہ بھی ہے لیکن کمپلیٹ جملہ اور خوبصورت جملہ ہے کسی بزرگ عالم دین کا. وہ کہتا ہے کہ انبیاء کے ٹیسٹ میں حسین کے ٹیسٹ میں صرف اتنا فرق ہے جتنے انبیاء نے ٹیسٹ دیے ہیں اپنے اپنے زمانے میں. حضرت آدم نے اپنے بچے کی قربانی کا امتحان دیا، حضرت ابراہیم نے امتحان دیا، حضرت موسیٰ نے امتحان دیا، حضرت عیسیٰ نے امتحان دیا. ان سارے امتحانات کو امام حسین علیہ السلام نے ایک دوپہر میں کربلا میں دیا ہے. جو انبیاء نے اپنی زندگیوں میں امتحان دیا، ان سارے امتحانات کو ایک ہی مرتبہ ایک دوپہر میں امام حسین نے انجام دیا، اور ان سارے امتحانات میں آپ کامیاب نکلے. آپ کے نگاہوں کے سامنے آپ کے اصحاب کو شہید کر دیا. بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. آپ کے نگاہوں کے سامنے آپ کے احباب کو شہید کیا، حبیب جیسے بچپن کے دوست کو شہید کیا، حر جیسے مہمان کو شہید کیا. آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بچوں کو شہید کیا. علی اکبر جیسا جوان بیٹا آپ کی نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا. علی اصغر کو شہید کیا گیا، قاسم کو شہید کیا گیا. یہ وہ شہداء ہیں جو حسین کی نگاہوں کے سامنے جنہوں نے اپنی قربانی کو پیش کیا. حسین نے اللہ کی بارگاہ میں یہی کہہ کر ان سارے امتحانات میں کامیابی حاصل کی کہ پروردگار اگر تو دیکھ رہا ہے، اگر تیری مرضی اس میں شامل ہے تو حسین امتحان دینے کے لیے تیار ہے. سب کے جنازوں پر حسین پہنچے، لیکن حسین کی غربت ہمیں رلا دیتی ہے. وہ امتحان میں کامیاب ہو رہے تھے لیکن ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. جب حسین کی مظلومی اور حسین کی غربت سنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ عشق کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حسین نے اصحاب کے سراہنے پہنچے، اصحاب کی تمناؤں کو پورا کیا، اصحاب کی آرزوؤں کو پورا کیا، اصحاب کی وصیتوں کو سنا، اپنے بچوں کی آرزوؤں کو پورا کیا، ان کی تمناؤں کو سنا، ان کی وصیتوں کو سنا. کتنی وصیتوں پر حسین نے کربلا کے میدان میں عمل کیا، کتنے لوگوں کے سراہنے پہنچے
پہنچے، ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہے۔ حبیب کے سرانے پہنچنے والے حسین، حبیب کی وصیت پر عمل کرنے والے حسین، حبیب مسلم بن اوسجا کے سرانے پہنچنے والے حسین، ہر صحابی، ہر اولاد کے سرانے حسین پہنچے، علی اکبر ہو یا عباس، قاسم ہو یا علی اصغر، جس نے بھی حسین کو پکارا، حسین نے اس کو نا امید نہیں کیا، اس کی ڈھارس بڑھانے کے لیے حسین مقتل میں پہنچ گئے۔ عصر عاشور تک جو بھی گھوڑے سے گرتا وہ حسین کو آواز دیتا، یا مولا ادرکنی، یا آقا ادرکنی، تو حسین اس کے سرانے پہنچتے، اس کے زانوں کو اپنے سر پر رکھتے، اسے جنت کی بشارت دیتے، اسے تسلی دیتے اور خدا حافظ کہتے اور پھر خیموں کی طرف چلے آتے۔ ہر صحابی کی قبر سرانے پہنچنے والا حسین، ہر اولاد کے سرانے پہنچنے والا حسین، ہر شہید کی وصیت پر عمل کرنے والا حسین، جب عصر عاشور زخموں سے چور ہو جاتے ہیں اور پتھروں سے آپ کے بدن کو زخمی کیا جاتا ہے، تلواریں آپ کے بدن پر چلائی جاتی ہیں، تیروں کے زخم ہیں، نیزوں کے زخم ہیں، جب ذوالجناح سے حسین زمین پر آ رہے تھے، وَنَظَرَ إِلَىٰ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، حسین نے دائیں دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، دائیں کوئی نظر نہیں آیا، بائیں کوئی نظر نہیں آیا، کس کو آواز دے حسین؟ زینب کو پکار نہیں سکتے کہ زینب کے پردے کا اہتمام حسین کو تھا، پردے کا خیال حسین کو تھا۔ اگر کوئی بچے کو کوئی یاد نہیں آتا ہے، اگر کوئی بچے کے حامی اور نصرت کے لیے نظر نہیں آتا ہے، تو علماء کہتے ہیں بچے کو اس کی ماں یاد آتی ہے۔ عجب نہیں، جب ذوالجناح سے زمین پر حسین آ رہے تھے تو عباس زندہ نہیں تھے کہ آواز دیتے، اکبر حیات میں نہیں تھے کہ آواز دیتے، حسین نے مدینے کا رخ کیا، اماں آپ کا حسین دشت بلا میں ذوالجناح سے زمین پر آ رہا ہے، عجب نہیں مقتل سے آواز آئی ہوگی، اے میرے لال کب سے تیری ماں دامن پھیلائے مقتل میں بیٹھی ہوئی ہے، اے میرے لال آجا تیری ماں کی گود میں اپنا سر رکھ کر آرام کر لے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔